آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حمد و صلات کے بعد اللہ کا فرمان، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق اتارا ہم نے تمہارے اوپر لباس، یواری سوآتکم، وہ لباس جو تمہارے ننگیج کو چھپاتا ہے، ڈھانپتا ہے، وریشا، اور یہ لباس ایک زینت کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھیں، انسانی زندگی میں لباس ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بندہ مستثنا نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے لباس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، صدیقین، صالحین، نیک ہیں، برے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، لباس ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کی وہ ضرورت ہے۔ تو اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے، زندگی میں لباس کے حوالے سے اسلام نے ہدایات دی ہیں۔ یاد رکھیں، بچپن کا لباس اور انداز کا ہوتا ہے، جوانی کا لباس اور انداز کا ہوتا ہے، بڑھاپے کا لباس اور انداز کا ہوتا ہے، ایک صحت مند انسان ہے اس کا لباس اور انداز کا ہے، اور ایک مریض جب ہسپتال میں داخل ہوتا ہے اس کا لباس ایک اور انداز کا ہوتا ہے، جس کا آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اس کا اور انداز ہوتا ہے لباس کا، اور جو آپریشن کرنے والے ہیں ان کا انداز اور ہوتا ہے۔ ایک زندہ ہے تو اس کا لباس اور ہے، اور جب ایک انسان فوت ہوتا ہے تو پھر اس کا لباس اور ہے۔ لباس کے حوالے سے اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اس ضابطۂ حیات کے مطابق اپنا لباس بنائے۔ یاد رکھیں، سردی ہو یا گرمی ہو، سفر ہو یا حضر ہو، لباس سے اسلام منع نہیں کرتا بلکہ اسلام لباس کا حکم دیتا ہے۔ ہم سردیوں میں لباس کا اہتمام کرتے ہیں، انداز اور ہوتا ہے، گرمیوں میں ہم لباس کا اہتمام کرتے ہیں، انداز اور ہوتا ہے۔ سردی کا لباس اور ہے، گرمی کا لباس اور ہے۔ بس اسلام یہ کہتا ہے کہ لباس التقوی، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو، چاہے بچپن ہو چاہے جوانی ہو، چاہے بڑھاپا ہو، مرد ہو عورت ہو، خوشی ہو غمی ہو، لباس جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تقوی کو مد نظر رکھا جائے۔ لباس التقوی، محترم ساتھیو، اسلام زیب و زینت سے نہیں منع کرتا، بلکہ اسلام نے تو خود کہا ہے کہ لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں زینت ہو، لیکن وہ زینت ہو جس زینت کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ ایسی زینت نہ ہو کہ دنیا کے اندر تو زینت اس نے حاصل کر لی، لیکن جب اللہ کے پاس جائے تو پھر وہی لباس اس کے لیے وبال کا سبب بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رب کاسیات فی الدنیا، بہت ساری ایسی عورتیں جو دنیا میں ان کا لباس تھا لیکن عاریات فی الآخرہ، آخرت میں وہ ننگی ہوں گی، آخرت میں ان کے جسم پر لباس نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میری بیوی کو میرے سامنے کوئی ننگا کر دے، میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میری بیٹی کو میرے سامنے کوئی ننگا کر دے، میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میری ماں کو میرے سامنے کوئی ننگا کر دے، میرے دل پہ کیا گزرے گی؟ میری بہن کو، میری پھوپھی کو، میری خالہ کو، میری بھتیجی کو، میری بھانجی کو میرے سامنے کوئی لباس اتار دے،
میرے دل پہ کیا گزرے گی۔ تو یاد رکھیں، میری بیوی ہے، میری بیٹی ہے، میری ماں ہے، میری بھانجی ہے، میری بھتیجی ہے، میری پھپھی ہے، میری خالہ ہے، وہ لباس پہنتی ہے، لباس ایسا ہے جو تنگ ہے، لباس پہنتی ہے، اس لباس میں پردے کا اہتمام نہیں ہے، وہ لباس پہنتی ہے اور وہی لباس پہن کے جب باہر نکلتی ہے تو لوگ آنکھیں اٹھا اٹھا کے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو یہی میری بیوی، یہی میری بیٹی، یہی میری ماں، یہی میری عزیزہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اس کو ننگا کر دیا جائے گا، اس کا لباس اتار دیا جائے گا، اس وقت پھر کیا بنے گا۔ یاد رکھیں، دنیا کی زندگی میں لباس ایسا ہونا چاہیے جس میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ آپ خوبصورت سے خوبصورت لباس پہنیں، قیمتی لباس پہنیں، زیب و زینت والا پہنیں، لیکن اسلام کی جو ہدایات ہیں اس کے منافی نہ ہو۔ یاد رکھیں، آج شادی بیاہ کے موقع پر یقین جانیں ایسے ایسے لباس ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر شرم و حیا ہے تو پھر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، لیکن اس وقت ایک مسلم کی غیرت کہاں ہوتی ہے کہ جب اس کی بیٹی ایسا بیہودہ لباس وہ پہن کے شادی حال میں پھر رہی ہوتی ہے اور سارے کے سارے کھانا کھلانے والے غیر محرم وہ سب اندر ہوتے ہیں، وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور تصویریں بنانے والے تصویریں بنا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس کی بیوی ہے وہ بعد میں دیکھتا ہے اور تصویریں بنانے والے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کتنی شرم و حیا والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لباس ایسا ہو جس میں تقویٰ ہو، لباس التقویٰ ذالک خیر، اور لباس تقویٰ وہی ہے جو عورت کا لباس ہے تو لباس اس کے لیے پردے کا سبب بنے، شرم و حیا کا سبب بنے، اور پتہ چلے کہ ایک مسلم عورت ہے، پتہ چلے کہ ایک باحیا عورت ہے۔ تو یہی لباس پھر انسان کے لیے دنیا میں بھی مفید ہے اور آخرت میں مفید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لباس کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ، آج کل سردی کی بنا پر جرابیں پہنتے ہیں لوگ۔ کچھ میرے بھائی تو ایسے ہیں جو جرابوں پر مسے کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جراب پر مسا ہوتا ہی نہیں ہے، حالانکہ محدثین نے جہاں باب المسح علی الخفین موضوع کے اوپر مسح کا باب باندھا ہے تو وہاں محدثین نے باب المسح علی الجوربین بھی ہے، جرابوں پر مسح، خود لفظ جورب کا ہے۔ تو جراب پر بھی مسح جائز ہے، موضع پر بھی مسح جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ جراب پر مسح جائز نہیں اور موضع پر مسح جائز ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر محدثین یہ باب کیوں باندھتے، باب المسح علی الجوربین۔ اور یاد رکھیں، اسلام کے اندر مقصود آسانی ہے۔ ایک آدمی جراب پر مسح کی اجازت نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے وہ چیز جو دین کے اندر آسانی کا ایک ذریعہ بنائی گئی ہے تو اس آسانی کو لوگوں نے ختم کر دی ہے۔ ایسی بات تو نہیں ہے، جراب پر بھی مسح جائز ہے، موضع پر بھی مسح جائز ہے۔ یاد رکھیں، آج کل ایک ایسی جراب نکلی ہوئی ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، اور خاص طور پر یہ جراب خواتین پہنتی ہیں، کچھ نوجوان طبقہ بھی پہن لیتا ہے لیکن زیادہ تر عورتیں پہنتی ہیں۔ آیا اس جراب پر مسح جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں، جراب پر مسح اسی وقت ہی جائز ہے کہ جب آپ نے وضو کر کے وہ جراب پہنی ہے۔ اگر وضو کر کے پہنی نہیں ہے تو سرے سے اس پر مسح جائز ہی نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جراب ایسی ہونی چاہیے کہ پاؤں کے جس حصے کو دھونا ضروری ہے وہ جراب اس سارے حصے کو ڈھانپے، وہ جراب اس سارے حصے کو ڈھانپے۔ اگر وہ اس حصے کو جس کو دھونا ہے، کچھ حصے پر تو جراب ہے اور کچھ حصے پر جراب نہیں ہے، تو پھر جب آپ مسح کر رہے ہیں تو مسح تو آپ نے جراب پر تو کر لیا ہے، لیکن وہ حصہ جس کو دھونا تھا وہ تو ننگا ہے، تو وہاں تو جراب ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ جراب جو ٹخنوں کو ڈھانپ لے اس پر مسح جائز ہے، جو ٹخنوں سے نیچے ہے اس پر آپ مسح نہ کریں، اس کو پھر اتار کے آپ دھوئیں، کیونکہ ٹخنے یہ اس حصے میں شامل ہیں جس کو دھونا ہے۔
جس طرح کوہنیاں یہ شامل ہیں دھونے میں، ایسے ہی ٹخنے بھی دھونے میں شامل ہیں۔ اگر ایک آدمی ٹخنے سے نیچے دھو لیتا ہے اور ٹخنا نہیں دھوتا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں کہ کعبین جو ہے وہ دھونے میں شامل ہیں۔ کعب کہتے ہیں ٹخنے کو، اصل کعب کا معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی چیز، ٹخنے کو بھی کعب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ابھرا ہوا ہے۔ تو آپ اگر جراب ایسی پہنیں جو ٹخنے سے نیچے ہے تو پھر اس پر مسح نہ کریں، اس کو اتار کے دھوئیں، اور اگر وہ ٹخنے سے اوپر ہے تو پھر آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے جس لباس کے نتیجے میں ہم اللہ کے محبوب بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تقوی والا لباس ہو۔ اور اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔